اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات خاص طور پہ ذکر فرمائی کہ آپ معلم ہیں، پھر آپ کا خود کو معلم قرار دینا، پھر آپ کا انسانیت کو جو پہلا سبق آپ کے ذریعے ملا وہ اقرا ملا، اور پھر یہاں تک بھی علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی معجزہ پیش نہ کرتے تو آپ کے جو اصحاب تھے وہ بطور معجزہ کافی تھے، بالکل کیونکہ آپ کے اصحاب ایک تو اتنے زیادہ، یعنی تاریخ میں شاید ایسی ہی کوئی شخصیت، شاید ہی کوئی ایسی شخصیت گزری ہو کہ جس اکیلے فرد نے اتنے لاکھوں افراد کو ایسا تیار کیا کہ ہر فرد اپنی جگہ بے مثل و بے مثال، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ایک طریقے سے تعلیمی انقلاب برپا کیا، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی تو صفہ چبوترا وہاں قائم کیا گیا۔ وہاں کیا تھا، کن چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ صفہ چبوترا قائم کیا گیا، وہاں کون کون سے علوم و فنون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو ایک تو قرآن نے خود ہی بیان کیا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ فصیح لوگ تھے، لیکن قرآن کی تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دے رہے ہیں، پھر آپ حکمت کی تعلیم انہیں دیتے، تزکیہ ان کا فرماتے۔